سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ وافعالہ واحوالہ. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ گویا سب سے بڑا بنیادی اصل ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر حال میں حضور کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں. ولہذا امر تبارک و تعالی الناس بالتأسی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب. اس لیے اللہ نے حکم دیا لوگوں کو کہ میرے مدنی پاک کے طریقے پہ چلو، آپ کی اقتداء کرو، آپ کی پیروی کرو. اور دیکھو کہ یوم الاحزاب میں میرے آقا نے کیسے صبر کیا، میرے مدنی مصطفیٰ نے فی صبر ہی و مصابرت ہی، آپ کا صبر کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، ومرابطتہ، اور آپ کا وہاں مستقل قیام رکھنا، ومجاہدتہ، اور آپ کا مجاہدہ جہاد مشقت کرنا، وانتظارہ الفرج من ربہ عز وجل، اور اپنے اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ اس مشکل میں مدد فرمائیں گے. تو گویا یہ ہدایت ملی کہ میرے مدنی کے جنگ میں دیکھو، صلح میں دیکھو، آپ کے اقوال کو دیکھو، آپ کے احوال کو دیکھو، آپ کے افعال کو دیکھو. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ہر حال میں محمد مدنی پاک کی اقتداء کرو. صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضرت محمد مصطفیٰ پر قیامت تک. ولہذا قال تعالی للذین تقلقوا وتزجروا وتزلزلوا واضطربوا فی امرہم یوم الاحزاب. اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ جو تھے قلق میں، مصیبت میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے اور ہل گئے، پریشان ہو گئے یوم الاحزاب کہ اب کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایھا اللہ اقتدیتم بہ وتأسیتم بشمائلہ. اللہ نے فرمایا کہ جس دن تم گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، غمزدہ ہو رہے تھے، تم کیوں نہیں اقتداء کرتے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے تم پہ پریشانی ہے ویسے حضور پہ بھی تو پریشانی ہے. حضور پاک نے بھی مدینہ چھوڑ کے خندق کے کنارے پہ ڈیرا لگایا. 1 مہینے تک حضور بیٹھے ہوئے، ہر طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ کا نبی مطمئن ہے اللہ کی رحمت سے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اقتداء وہی کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی ہے اور آخرت پہ ایمان ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پہ ہوتا ہے.
ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعد الموعود الله لهم وجعله العاقبة حسنة لهم في الدنيا والآخرة. اب اللہ خبر دیتے ہیں اپنے ان بندے، اپنے عباد مومنین، ایسے مومنین جو صحیح معنی میں سچے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں اللہ کے وعدے پہ جن کو یقین ہے، اور اللہ بھی آخر انجام ان کو ہی نصرت عطا فرماتے ہیں. وقال تعالی ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة يعنون قوله تعالى في سورة البقرة مسلم من تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ایمان والوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے دشمن آ گئے، دشمن نے گھیر لیا ہے، انہوں نے کہا بالکل اللہ نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے سچ کہا. مفسر فرماتا ہے کہ حضرت ابن عباس اور قتادہ فرماتے ہیں کہ جو سورۃ البقرہ میں آپ آیت پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ایسے جنت میں چلے جاؤ گے کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ ایک بات ہے وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر کیسے کیسے امتحان آئے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پہ جنگیں بھی آئیں، بیماریاں بھی آئیں، وَزُلْزِلُوا، اور ہل گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ اضطراب کے عالم میں، حالت اضطراری میں اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والے بھی گھبرا گئے، کہنے لگے پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، مت گھبراؤ، یہ تو آزمائش ہے، اللہ کی مدد آئے گی اور قریب ہے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین. ای ھذا ما وعدنا ورسولہ من الطلاع والاختبار والامتحان الذی یعقبہ النصر الکبیر. تو وہ مومن خوش ہو گئے، تصدیق کرنے لگے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اپنے رسول سے کہ امتحان آئیں گے، ابتلا آئیں گے، آزمائے جاؤ گے، لیکن اس کے بعد جو کامیابی ہے وہ ایمان والوں کی ہے. ابتلا تو آتی ہیں، مصیبتیں تو آتی ہیں، غم تو آتے ہیں، تکلیفیں تو آتی ہیں، لیکن والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار کی کامیابی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے. ولہذا قال تعالی وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا اللہ نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اس پریشانیوں کو دیکھ کے، دشمنوں کی یلغار کو دیکھ کے، دشمنوں کی قوت کو دیکھ کے ان کا ایمان جو تھا اور زیادہ بڑھ گیا. دلیل علی زیادت الایمان وقوته بالنسبة للناس واحوالهم کما قال جمہور الائمۃ انہ یزید وینقص. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے دلیل ہے کہ ایمان میں بھی زیادتی ہوتی ہے، ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. ان کا ایمان جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا بنسبت بعد والے لوگوں کے. جیسے کہ جمہور ائمہ کا یہی عقیدہ ہے کہ الایمان یزید وینقص. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے اتباع کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلب کا نام ہے، بڑھ جانے کا معنی ہے اس کے ثمرات بڑھ جاتے ہیں. جیسے درخت ایک ہوتا ہے، شاخیں بڑھ جاتی ہیں، پھل بڑھ جاتے ہیں. بہرحال اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وقد کررنا ذلك في اول شرح البخاری والحمد للہ الحمد والمنہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تفصیلی بحث دیکھنی ہے
تو صحیح الجامع صحیح البخاری کے اندر اول حصے کے اندر یہ بحث موجود ہے. وَمَنَا قَوْلُ جَلَّتْ عَظْمَتُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَمَا زَادَهُمْ ذَلِكَ الْحَالُ وَالضِّيقَ وَالشِّدَّةَ یعنی مومنوں پہ یہ حال تھا، دشمنوں نے گھیرا ڈالا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تکلیف ہے، لیکن ایمان اور بڑھ رہا ہے. الا ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان بڑھ گیا. وتسلیما انقیاد لأوامرہ وطاعتا للہ ورسولہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے احکام کے تابع کر دیا کہ جو اللہ کا حکم ہے ہم ہر حال میں تعمیل کریں گے. تو ایمان والے جو ہیں، دیکھیں اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ مومن کا ہر حال جو ہے فائدے میں ہے. اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے پھر بھی اجر ملتا ہے، اور اگر مومن کو خوشی ملے، فائدہ ملے، نفع ملے تو اللہ کا شکر کرتا ہے پھر بھی اس کا فائدہ. تو مومن تو ہر حال میں کامیاب. جنگ میں مارا جائے موت شہادت ہے، بچ جائے غازی ہے. مسلمان تو گھاٹے میں ہے ہی نہیں. بات صرف یہ ہے کہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ آدمی کو اللہ کے فیصلوں پہ یقین ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور ان کا ایمان جو تھا اللہ پہ وہ اور بڑھ گیا اور انقیاد اور بڑھ گیا. من المؤمنین رجال صدقوا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم ان اللہ کان غفور الرحیم. پہلے چونکہ منافقوں کا ذکر آیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنین کا ذکر فرماتے ہیں. ما ذکر عز و جل للمنافقین انہم نقضوا العہد. پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ منافقوں نے جو وعدہ کیا تھا توڑ ڈالا. الذین کانوا عہد اللہ علیہ لا یولون الادبار، جن نے وعدہ کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ ہم جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں گے، کبھی ہم پشت دے کے نہیں بھاگیں گے، لیکن وعدہ توڑ کے سارے بھاگ گئے. اب جناب فرماتی ہیں مفسر رحمت اللہ وسلم المؤمنون، اب اللہ ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہیں بأنہم استمروا علی العہد والمیثاق، لیکن مومن جو تھے وہ اپنے وعدے پہ پکے رہے، اپنی بات پہ سچے رہے. وصدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا. ومنهم من قضى نحبه كان بعضهم أجله، بعض جو تھے وہ تو اپنی مدت زندگی کی پوری کر کے شہید ہو گئے اور بعض انتظار میں ہیں. اور بعض علماء فرماتی ہیں نحبه كمن أحده، بعض نے فرمایا اجلہ اپنی زندگی، اور بعض نے کہا کہ انہوں نے وعدہ پورا کر دکھایا. وهو يرجو الى الاول ومنهم من ينتظر، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا وما غیروا عہد اللہ ولا نقضوا ولا بدلوا، انہوں نے اللہ کے عہد کو نہیں بدلا، اللہ کے عہد جو کیا تھا اس کو نہیں توڑا، اس میں کوئی تغیر نہیں کیا. قال البخاری حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن زہری قال اخبرنی خارجۃ بن زید بن ثابت النبی قال لما نزل مصحف فقدت آیة من سورة الاحزاب كنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأها لم يجدها بعد الا ما خزیمة بن ثابت رضی اللہ عنہ الذي جعل رسول اللہ شهادة بشهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اب جناب فرماتی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال لما نسخنا المصحف، جب ہم قرآن لکھ رہے تھے، جمع کر رہے تھے، فقدت آیة من سورة الأحزاب، مجھے ایک آیت سورة الأحزاب کی نہیں مل رہی تھی، حالانکہ میں نے وہ خود حضور پاک سے سنی تھی، لیکن اب وہ آیت مجھے تلاش کے باوجود بھی نہیں ملی۔ آخر تلاش کرتے کرتے مجھے وہ آیت ملی، حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ یہ حضرت خزیمہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ تیری ایک شہادت 2 گواہیوں کے برابر ہے، یعنی تو ایسا شان والا ہے کہ تیری ایک ہی گواہی بھی 2 کے برابر۔ فرماتی ہے وہ آیت کون سی تھی؟ میں ڈھونڈ رہا تھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم قضى نحبه ومن ينتظر ما بدلوا تبديلا۔ تفرد به البخاری دون مسلم، اس کو صرف امام بخاری نے روایت نہیں کیا، امام مسلم نے روایت نہیں فرمایا۔ وأخرجه أحمد في مسنده والترمذي والنسائي بالتفصيل من سننهما من الزهري به، وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحیح۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث جو ہے امام بخاری روایت فرمائے، کوئی بخاری میں، کوئی مسلم میں، کوئی سنن میں، کوئی مسانید میں، کوئی مصنفات میں، کوئی مراسیل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا متن اور سند جو ہے وہ صحیح ہے، بس وہ جہاں بھی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث ہم کہیں بخاری شریف میں ہو۔ وقال البخاري ايضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سمامة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نرى هذه الآية نزلت في انس بن النضر رضي الله تعالى عنه۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت جو ہے انس بن نضر کے بارے میں اتری ہے۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم جان قربان کریں گے۔ فرماتی ہیں کہ وہ آیت مبارکی تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه۔ ان فرد البخاری من حدیث کہ لو شوان ترک نقل قال امام احمد بن عاصم قاسم قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت قال قال انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ سميت به لم يشهد مع رسول يوم بدر وشق عليه وقال اول مشهد شهد رسول الله عنه لئن اراني الله تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول الله لا يرين الله عز وجل ما اصنع قال فهوى ان يقول غيرها فالشاهد مع رسول الله يوم احد فاستقبل سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جناب مصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ انس بن نضر جو تھے یوم بدر والے غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور یہ بات ان کو بڑا دکھ تھا کہ پہلا غزوہ ہے اور حضور گئے اور میں محروم ہو گیا، میں شریک نہیں ہو سکا۔ لئن ارانی اللہ تعالی مشہدا، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اس غزوے کے بعد کوئی اور موقع دیا تو میں دکھاؤں گا کہ پھر میں کیسے جہاد کرتا ہوں۔ قال فشهد ويقول فقال صلى الله عليه يا ابا عمرو اين واهن ريح الجنة اني اجده دون احد قال فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه قال فوجد في جسده بضع وسبعون بين ضربة وطعنة ورمية فقالت اخته امتي الربيع ابنة النضر فما عرفت اخي الا ببنانه۔ اب جناب احد والے دن وہ آ گیا غزوے میں، فاستقبل سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی غزوے میں حضرت سعد بن معاذ بھی سامنے آ گئے۔
تو انس کہنے لگے، کون انس؟ وہی انس بن النضر، کہنے لگے کہ ابا عمرو کہاں جا رہے ہو؟ بھائی یہ دیکھو بہت سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں فقاتلہم، اور اس نے جا کے کافروں سے ایسی جنگ لڑی حتیٰ قتل، شہید ہو گیا۔ وہ اپنا وعدہ سچا کیا کہ میں اللہ کے راستے میں لڑ کے دکھاؤں گا۔ اب صحابی کہتے ہیں وَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ، آپ کے بدن میں 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، تلوار کا، نیزے کا، تیر کا 80 سے بھی زیادہ زخم تھے۔ اس کی بہن کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش جو ہے نہیں پہچانی، مگر انگوٹھے دیکھ کے، انگلیوں کے پور دیکھ کے میں نے پہچان، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا اور جہاد کر کے دکھلا دی۔ اس لیے ایمان والے جو ہیں نا، ایک نا مرنا تو سب نے ہے، کون نہیں مرتا؟ لوگ گھر بیٹھے بھی مر جاتے ہیں، لوگ اللہ معاف کرے چوری ڈاکہ کرتے بھی مر جاتے ہیں، لوگ زنا کی حالت میں بھی مر جاتے ہیں، لوگ شراب پی کے نشے میں بھی مر جاتے ہیں، ہیروئن کھا کے بھی مر جاتے ہیں، لیکن وہ شان سلامت رہتی ہے جس شان سے کوئی مقتل میں گیا۔ وہ شان ہوتی ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں مقتل میں جاتا ہے اور جس انداز میں جاتا ہے پھر فرشتے بھی اشش کر اٹھتے ہیں کہ مولا یہ دیکھیں تیرا بندہ کس اب دیکھیں نا، ایک بندے کے جسد پہ 80 زخم ہے، جس میں تلوار کا زخم ہے، تیر کا زخم ہے، نیزے کا زخم ہے، اور لاش پہچانی نہیں جاتی۔ حقیقی بہن جو ہے وہ بھی انگلیوں کے پور پہچان رہی۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ سیدنا خالد بن الولید کو سر سے لے کر پاؤں تک فرماتے تھے میرے پورے جسد میں 2 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں مجھے زخم نہیں لگا۔ فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ میری شرمگاہ پر بھی زخم۔ تو جب آدمی اللہ کے لیے مرتا ہے نا، وہ موت بھی قیامت تک کے لیے زندگی بن جاتی ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے نا میرے شہیدوں کو مردہ نہ کہا کرو، وہ تو زندہ ہے۔ مردے تو تمہارے ہیں، مر گئے 2-4 سال کے بعد اولاد بھی بھول جاتی ہے کہ باپ کہاں۔ آج کسی بیٹے سے پوچھے تیرے دادے کی قبر کہاں ہے؟ اچھا سوال، اس کو باپ کی قبر کا پتہ نہیں تو دادے کی قبر کیا بتائے گا؟ لیکن آج بھی پوچھو کہ سیدنا حمزہ کہاں ہے تو پتہ ہے ساری دنیا کو کہ نہیں۔ آج بھی اگر آپ پوچھیں کہ شہدائے احد کہاں ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے۔ آج بھی آپ پوچھیں کہ شہدائے بدر کہاں ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے۔ آج آپ پوچھیں کہ حضور کی بیوی میمونہ کی قبر کہاں ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ آج اگر آپ پوچھیں سیدہ خدیجہ کہاں ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ اس لیے بات یہ کیا کریں، دعا کریں کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے اور موت ایسی شان والی ہو کہ دنیا اشش کر اٹھے اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، ورنہ کس نے زندہ رہنا ہے؟ یہ زندگی اگر ملتی تو سرمایہ دار تو کوئی بھی نہ مرتا، پیسے والے جو ہیں یہ تو کوئی بھی نہ مرتا، کہ یار 2 ملین دے دو، 4 ملین دے دو، 10 ملین دے دو، مجھے اور 2 سال زندہ رہنے دو۔ اچھا اللہ کا نظام ہے اگر کوئی نہ مرتا نا تو یہ ہمیں بھی یہ بڈھے کہا جاتے، کوئی 200 سال کا، کوئی 400 سال کا، کوئی 800 سال کا، کوئی 2000 سال، سارا دن بتائیں نہیں کوئی گھسیٹتا رہتا نا، کسی کو وضو کراؤ، کسی کو کھانا کھلاؤ، نظام ہے، کوئی مرے گا کوئی پیدا ہوگا، یہ اللہ کا نظام ہے، نظام چلتا ہے، لیکن موت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں آ جائے۔ اسی لیے حضور تمنا فرماتے تھے مولا میری تمنا ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں اور پھر مجھے زندگی میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی میں پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں بی بی فرماتی ہے کہ اس نے کیسے وعدہ سچا کر دکھایا اپنا کہ جب ان کو دیکھا گیا تو 80 سے زیادہ زخم لگے ہوئے۔ قال فنظرت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔
قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه رضي الله عنهم. ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان المغيرة به. ورواه النسائي أيضا وابن جرير من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه به نحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله تعالى عنه قال إن أمه يعني أنس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ غاب عن قتال بدر، بدر والے دن وہ نہیں پہنچے تھے. فقال غبت عن اول قتال قاتله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشرکین. تو وہ ہمیشہ غم کرتے تھے کہ ہائے کاش وہ پہلی کافروں سے لڑائی تھی لیکن میں حضور کے ساتھ نہیں تھا، میں محروم ہو گیا. لئن شادنی اللہ عز وجل قتالا للمشرکین لیرین اللہ تعالی ما اصنع. اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو پھر میرا مالک بھی دیکھیں گے کہ میں کیسے اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہوں. قال فلما قال يوم أحد إن كشف مسلمون وقال الله إني أعتذر إليكم وصنع هؤلاء نصاب وأبروا إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فرجع ثانيا الوارد دون أحد وقال أنا معك. قال سعد رضي الله عنه فلم أستطيع أصحاب سنة فلما قتل قال فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس دن احد کا واقعہ آیا اور مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو اس نے دعا کی کہ اللہم انی اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء. یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں جو انہوں نے غلطی کی ہے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے مسلمانوں کے، اور اسی طرح میں اس کے عمل سے بھی معافی چاہتا ہوں جو مکے کے مشرک آ کے مسلمانوں کو مٹا رہے ہیں. اور پھر آگے بڑھے، آگے آپ کو حضرت سعد بن معاذ ملے احد کے قریب، کہنے لگے انا معک. حضرت سعد کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. فقال سعد رضی اللہ تعالی عنہ فلم استطع ان اصنع ما صنع. حضرت سعد کہتے ہیں کاش میں اس طرح نہ قربانی کر سکا جس طرح انس بن النضر نے کی. انہوں نے کمال کر دیا نا. جب شہید ہو گئے تو ان کے بدن پہ 80 زخم تھے. ضربت سیف کہیں تلوار کا زخم تھا، وطعنۃ رمح کہیں نیزے کا زخم تھا، ورمیۃ سہم اور کہیں تیر لگا ہوا تھا. یعنی 80 زخم ہے بدن پہ. اللہ کے راستے میں چور چور ہو گئے ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے سودا کیا ہے کہ اپنی جانیں قربان کر لو اور میری جنت لے لو. انہوں نے وعدہ پورا کر دیا اللہ کے راستے میں. یہی وجہ ہے، یاد رکھیں کہ آج بھی کفر حیران ہے. اتنی میڈیکل ترقی کے باوجود کافر جو ہے وہ پریشان ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بات کیا ہے کہ مسلمان جو ہمارے ساتھ لڑتے مر جاتا ہے اور اس کی لاش 2 مہینے 4 مہینے کسی غار میں، کسی پہاڑ میں، کسی آڑ میں پڑی رہتی ہے، اور 4 مہینے کے بعد جاؤ لاش بھی ٹھیک ہے اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور ہماری لاش جو ہے 6 گھنٹے کے بعد پھٹ جاتی ہے. بات کیا ہے؟ کفر حیران کہ ان کو کوئی کفن دینے والا بھی نہیں، کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں. بیچاروں مر گئے پہاڑوں میں، کسی کو کیا پتا کہاں پڑا ہے. لیکن اتفاق سے ساتھیوں کو لاش ملی تو لاش ٹھیک ہے. اللہ دکھلاتے ہیں. جیسے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ
کہ جب مقام خرطنک پہ دفن ہوئے اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں تو قبر سے خوشبو ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں نہ آئیں جس نے ساری زندگی حضور کی حدیث کی خدمت کی ہے. ہماری زندگیاں گانے سنتے ڈھول بجاتے دھمال کھیلتے گزر گئیں، ان کی زندگی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ آئے؟ یہ اللہ کا نرالا نظام ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جنگ احد میں میرے باپ دفن ہو گئے. دس صحابہ کو ایک قبر میں رکھا گیا تو میرا تمنا تھی کہ میں اپنے ابا کو کہیں علیحدہ دفن کرتا. فرماتے ہیں 6 مہینے کے بعد بارش جو آئی نا احد کے پہاڑ پہ سیل گری تو ساری قبریں کھل گئیں. کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا اپنے والد کی لاش کو تو بالکل ایسے سالم رکھی تھی، ذرہ بھر بھی تغیر نہیں تھی. کرو یہ دنیا چند روزہ ہے، اللہ انتقام لیتے ہیں. ایک آدمی مسلمان ہو گیا، حضور کے اتنا قریب آ گیا، حضور نے اس کو کاتب الوحی بنایا کہ تم قرآن لکھا کرو. بعد میں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا. جب کافر ہو گیا تو لوگوں سے کہتا تھا کہ حضور جو قرآن سناتے ہیں یہ تو میں نے لکھ کے دیا تھا، یہ اللہ نے تھوڑا اتارا ہے. ایسے لوگ ہیں نا یہ مرتد ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے رشدی ہے، تسلیمہ ہے، کئی لوگ ہیں دنیا میں پیسے کے لیے بے ایمان ہو جاتے ہیں. پیسہ ملتا ہے نا، مال ملتا ہے تو وہ بھی مرتد ہو گیا. اتفاقی بات ہے، مر گیا. جب مر گیا تو قوم نے جا کے دفن کیا اور صبح کو اس کے اپنے گھر والے گئے کہ بھئی جائیں جاتے دیکھتے ہیں کہ قبر نے لاش باہر پھینک دی. انہوں نے کہا کہ شاید مسلمانوں نے بدلہ لیا ہے، وہ آگے اس کی لاش کو نکال کے پھینک گئے ہیں. انہوں نے دوبارہ پھر قبر بنا کے گہرا دفن کیا. صبح کو دیکھا تو لاش پھر باہر پڑی. تیسری دفعہ انہوں نے ایک مضبوط جگہ پہ اور زیادہ کئی میٹر گہرا گڑا کھود کے دفن کیا. تیسرے دن کیا دیکھا تو لاش باہر پڑی ہوئی ہے. آخر قوم بھی مجبور ہو گئی، انہوں نے کہا چھوڑو، اس پہ اللہ کا قہر ہے، اس کو کتے کھائیں. اسی طرح دیکھیں ابھی لہب نے جب گستاخی کی ہے، ایسی بری موت آئی ہے نا، سارے گھر والے چھوڑ کے بھاگ گئے. کمرے میں علیحدہ پڑا تھا، بدبو تھی، قریب کوئی نہیں جا سکتا. نہ دیکھا کریں. بہرحال جیت اور کامرانی کامیابی آخر حق کو ہونی ہے. رات ختم ہوگی، حق کا سورج لازم طلوع ہوگا. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آنے والی ہے. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں مفسر احمد من قضى نحبه من ينتظر واخر التبری بالتفسیر عبد بن فوید بن النسائی فی اذن صاحب ابراہیم كلاهما عن يزيد بن هارون به وقال الترمذي حسن. وقد رواه البخاري في المغازي عن حسان بن محمد بن مصرف بن نبيل رضي الله تعالى عنه به ولم يذكر نزول الآية. ورواه ابن جرير من حديث المؤتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه. تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا، اور بعض جو ہیں وہ وعدہ وفا کر کے شہید ہو گئے اور بعض انتظار میں ہیں. تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو کامیابی سے نبھاتے ہیں. کہتے جی کہ جو لوگ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ مکہ
مکہ مکرمہ میں ہیں یا مدینہ منورہ میں ہیں، نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ آدمی سفر میں ہو، سفر چاہے مکے کا ہو، مدینے کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، ہر حال میں نماز قصر ہے۔ تو اگر آپ مثلا مکہ شریف میں آئے، آپ نے نیت کر لی کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہوں گا، تو پھر آپ مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑھیں۔ اور اگر 15 دن کی نیت نہیں ہے یا 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو آپ قصر پڑھیں گے، لیکن جب امام کے پیچھے پڑھیں گے اور امام مقیم ہوگا تو آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ یعنی جیسے آپ عمرے پہ آئے ہیں لیکن الحمدللہ آپ نماز امام کے ساتھ حرم میں پڑھتے ہیں تو پوری پڑھیں گے۔ اگر علیحدہ پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ اور قصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز جو ہے 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ اب ظہر میں 4 رکعتیں ہیں تو ہم 2 پڑھیں گے، اور عشاء میں 4 ہیں ہم 2 پڑھیں گے۔ سنت اور نفل جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن واجب معاف نہیں ہوتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی کیا معنی؟ وتر معاف نہیں ہوگا جو وتر واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک وتر بھی سنت ہے، وہ بھی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مسافر ہے، مثلا عمرے پہ آیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے، وقت ہے اور اللہ نے مجھے حرم دیا ہے، میں سنتیں پڑھوں تو بالکل پڑھے، کوئی منع نہیں۔ سنتیں پڑھے، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، طواف کرے۔ لیکن اگر سنتیں پڑھے گا تو سنتیں پھر پوری پڑھے گا، سنت میں قصر نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو قصر کا حکم ہے وہ فرض نماز میں ہے۔ مثلا ظہر کی پہلے 4 سنتیں پڑھے تو 4 ہی پڑھے گا، اور فرض پڑھے گا تو 2 پڑھے گا۔ لیکن امام کے پیچھے ہوگا تو فرض بھی پورے پڑے گا کہ ہر مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے، اس کا اپنا حکم کوئی نہیں ہوتا، امام کا جو حکم ہے مقتدی اسی کی پیروی کرتا ہے۔ اسی لیے تو حکم ہے نا کہ اللہ نے 5 دفعہ دن میں ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے۔ کوئی حکمت تو ہے کہ ہم امام کی اتباع سیکھیں، ورنہ اللہ فرماتے ہر کوئی گھر میں نماز پڑھ لیا کرے۔ کہ احرام کی حالت میں جب ہم طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ وہ تو مسئلہ لوگ سمجھتے نہیں۔ کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ عرب لوگ جو ہیں وہ کعبہ شریف پہ حجر اسود پہ عطر لگاتے تھے، کیونکہ مختلف لوگ بوسہ دے رہے ہیں تو وہاں ہوا گندی پیدا نہ ہو۔ وہ تو کتاب والوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ عطر لگا ہوا ہے تو بوسہ نہ دو، کہیں تیرے بدن کو نہ لگ جائے تو مہرے میں اور حالت احرام میں عطر لگانا منع ہے، ورنہ بوسہ دینا منع نہیں۔ بات کو سمجھیے، بوسہ تو سنت ہے، لوگوں نے یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، لیکن تم دیکھ رہے ہو تیرے آگے ایک بندہ عطر لگا رہا ہے تو پھر چلے جاؤ، تاکہ تم ہاتھ لگاؤ گے تمہیں عطر لگ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ محرم بوسہ نہ دے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں اغلاط العام، ایک ایسی غلطی جو اتنا عام ہو گئی ہے کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ ہر آدمی کہے گا جی 2 نفل جو پڑھنے ہیں طواف کے، نفل تو ہوتے ہی نہیں، تو کون سے نفل پڑھنے ہیں آپ نے؟ خدا کے بندو، طواف کے بعد تو کوئی نفل نہیں، وہ تو 2 رکعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے، نفل تو نہیں، وہ تو واجب ہے۔
باقی ائمہ کے نزدیک بھی 2 رکعت سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ لوگوں نے نفل 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 بنا رکھا ہے، کون سی نفل؟ وہ سمجھتے ہیں کہ طواف جو نفلی ہے تو بعد میں بھی 2 رکعت نفل ہے۔ خدا کے بندے، طواف نفلی بھی جب شروع کر لو تو واجب ہو گیا، اس کے بعد جو 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہیں وہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2 رکعت واجب الطواف ہے، کہ حضور نے کبھی طواف کے بعد 2 رکعت نہیں چھوڑی۔ باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت بعد الطواف جو ہے وہ سنت ہے۔ فرق کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مثلا ہم نے طواف کیا، 2 رکعت بھول گئی، یاد نہیں آیا، وضو رہ گیا، کوئی مجبوری ہوگی، ہر حال میں قضا کریں گے، کیونکہ واجب ہے، ان کے نزدیک واجب کی قضا ہے۔ باقی ائمہ فرماتے پڑھ لیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو سنت ہے، بس حاصل نہیں ہوئی، ثواب نہیں ملا۔ نفل کسی کے نزدیک نہیں ہے، لوگوں نے نفل 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 بنا رکھا ہے، اللہ عالم کیا علاج ہے اس کا، کون سمجھائے۔ اور دوسری ایک اور انہوں نے غلطی بنا رکھی کہ ہر حال میں بغل نکالنی ہے، اللہ کے بندے وہ طواف میں نکالنی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نماز پڑھنے کندھا نکلا ہوا ہے، نماز مکروہ ہو گئی۔ اچھا طواف کیا تم نے بھائی، اچھا عمرہ کیا کہ تم نے اپنے فرض مغرب کے اور عشاء کے مکروہ کر دیے، فوراً کپڑا اپنے کندھے پہ ڈالیں۔ اسی طرح لوگ جو ہیں ماشاءاللہ عمرے پہ آتے ہیں، کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک، وہ خدا کے بندو عمرے میں لبیک اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک کعبے پہ نظر نہ پڑے، جب کعبے پہ نظر پڑ جائے تو لبیک بند ہو گیا۔ حج میں ہم نے لبیک پڑھنا ہے اس وقت تک جب 10 کو آ کے کنکری نہ ماریں، جب ہم نے کنکری مار لی خلاص لبیک ختم ہو گیا۔ لیکن ایک عادت ہے، بن گئی ہے، بس ایک روٹین ہے، کیونکہ دین سیکھنا تو کوئی چاہتا نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے لگے ہوئے ہیں، بھیڑ ہے جا رہی ہے، طواف ہے جا رہا ہے، عورتیں ہیں دھکے ہیں، دھکم دھکی ہے، بدن سے بدن ملے ہوئے ہیں، بازو سے بازو ملا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کون سا طواف ہے، اللہ قبول فرما لے ورنہ حال تو پتلا ہے۔ بہرحال اگر آپ نے فجر کے بعد طواف کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد کیا ہے تو مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ صحیح حدیث ہے حضور کی کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں جائز ہے، یعنی گنجائش ہے، وہ بھی نہیں کہتے کہ پڑھو، یعنی اگر پڑھ لو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی آدمی نے دوسری بار عمرہ کیا ہے لیکن اپنے سر پہ بال نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی، عورت ہو یا مرد ہو، آپ نے عمرہ 1 کرو 2 کرو 10 کرو، سر پہ بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ بال کٹوانے کا حکم تب ہے جب بال بڑے بڑے ہیں، مثلا تو اب چوتھا حصہ سارے سر کے بال کاٹیں، یہ نہیں ہے کہ ٹک لگا ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے، دب پڑ جاتی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں چلو بھائی آرام ہے، کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، 2 بال کٹواؤ جاؤ وہ ٹھیک ہے، جان چھوٹی۔ کہتے جی کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ طواف کی جگہ پر انبیاء کی قبریں ہیں، یعنی کعبے میں آ کے بھی ابھی تک تلاش قبروں کی ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو گیا کہ
کعبہ مل گیا ہے لیکن قبر بھی لینا مزہ تو تب آئے نا جی، کوئی قبر، کوئی چمی چاٹی، کوئی سجدہ، کوئی قصہ کہانی، کوئی چادر شادر، کوئی عرس شریف۔ خدا کے بندے اللہ سے ڈرو۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ قبر پر پاؤں نہ رکھو، قبر پر ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، فرمایا قبر کا اکرام اور تکریم کرو، قبر کو پاؤں اور جوتے سے نہ روندا کرو۔ اگر یہاں انبیاء دفن ہے تو حضور نے فرمایا اوپر چلتے رہو۔ اللہ نے کوئی عقل بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ خدا کے بندے، اگر یہاں اللہ کے نبی دفن ہوں، انبیاء کی قبریں ہوں تو حضور اوپر چلتے رہیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے، لیکن وہ روایات ساری روایات یعنی اسرائیلیہ ہیں اور اتنا بلکہ بعض معنی میں موضوع ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 70 انبیاء مکے میں دفن ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 70 انبیاء مینا میں دفن ہوں، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ طواف والی جگہ پہ دفن ہے اور حتیم میں حضرت اسماعیل دفن ہے۔ یہ تو گھڑے ہوئے کس کے ہیں؟ حتیم کے اندر پرنالے مبارک کے نیچے حضرت اسماعیل بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، یہ مصلی اسماعیل کہلاتا تھا، یہ تو نہیں کہ قبر ہے۔ لیکن بس لوگ بھی سچے ہیں، ساری زندگی جو قبروں پہ سجدے گزر گئی، وہ کہتے ہیں یار مکے شریف میں آئے قبر نہ ملی تو کام تو نہ ہوا نا، یہاں تو اللہ کا گھر ہے وہ بھی خالی ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ان کے بس میں ہو تو کسی تیر کو لا کے اندر بٹھا دیں، یہ بھی شکر کرو گے یہاں اللہ نے صحیح عقیدے والے لوگ رکھے ہیں، ورنہ وہ شرک کا دھمال پڑتا کہ دنیا دیکھتی۔ ان کے سچی بات ہے بس میں نہیں ہے، ورنہ کسی پیر کو لے آتے، زندہ پیر یا مردہ پیر، بعض مردہ پیر ہوتے ہیں، بعض زندہ پیر ہوتے ہیں، بعض ظاہر پیر ہوتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے پیر ظاہر ہو گیا، اب تک چھپا ہوا تھا ابھی ظاہر ہو گیا۔ ویسے بزنس بہت اچھا ہے ایمان سے، خام خواہ ملیں شیلیں لگاتے ہو، شوگر مل لگاؤ، فلور مل لگاؤ، ایک مزار بناؤ، اس پہ جناب 5-6 گز ساٹن کا سبز کپڑا لے کے ڈال کے بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، لاکھوں ملوں سے بھی زیادہ آمدنی، نہ ٹیکس لگے، نہ کوئی افسر چھیڑے، جو چھیڑے بے ایمان بنے نہ مرے، اور آمدنی ہی آمدنی۔ اچھا علم کی بھی کوئی ضرورت نہیں، جتنی چپ کرو گے اتنی پیری زیادہ چمکے گی، سائیں بولتے ہی نہیں، یہ چپ شاہ ہے۔ یہ کون ہے جی؟ اگر یہ بلیوں والی سرکار ہے، یہ کون ہے کہ یہ کموں والی سرکار ہے، کوئی بندوں والی سرکار بھی ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ اور اتنا ظالم قوم ہے کہ اس کو ولی بھی مانتے ہیں اور اس کو لنگوٹ میں بٹھایا ہوا ہے ننگا اوریا۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کسی بندے کی، مرد کی بدن پہ نظر ڈالو، نظر ڈالنے والے پر بھی لعنت ہے اور دکھانے والے پر بھی لعنت ہے۔ خدا کا خوف کرے، قوم ہے ایسے۔ میرا یقین ہے، یعنی آپ ایمانداری کی بات ہے، اگر اللہ چاہے اور آج ابو جہل کھڑا ہو جائے اور وہ ہمارے مشرکوں کو دیکھے نا، وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جائے، وہ کہ یار یہ کوئی اور بلا ہے۔ بھاگ جائے، وہ کہے جناب یہ کوئی اور، ہم تو ڈوبنے لگتے تھے تو کہتے تھے کہ یا اللہ، یہ تو ڈوبنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں مدد کن یا معین الدین چشتی بگردہ بے بلا افتاد کشتی، معین الدین آؤ ہماری کشتی کو نکالو ہم ڈوب رہے ہیں۔ یہ اس وقت بھی ظالم خدا کو نہیں پکارتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، نہ تیرے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے، وہ راضی ہو تو اپنے دروازے پہ آنے دے۔ دیکھو نا، تم اگر ناراض ہو جاؤ مجھے گھر آنے دو گے، کہو گے مولوی صاحب بس آئندہ مت آنا پڑے گا، ہمیں آج پتہ لگا ہے تم وہابی ہو۔
اگر خدا ناراض ہو جائے تو پکارنے ہی نہیں دیتا، وہ کہتا دفع ہو جاؤ، پکارو پیروں شیروں کو، اور قیامت میں دن بھی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے، جاؤ ان سے جنت لے لو۔ اللہ حکم دیں گے، فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا، جن کو تم پکارتے تھے، جن سے تم مدد مانگتے تھے، جن کی تم منتیں مانتے تھے، جن کے تم چڑھاوے چڑھاتے تھے، کہاں ہیں؟ لے آؤ ان کو۔ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون۔ اب کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ میاں وہ بھی بھاگ گئے، وہ تو غائب ہیں۔ غائب نہیں، آؤ جہنم میں، وہ بھی پڑے ہیں، تم بھی ادھر آ جاؤ۔ دوران وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر کے طواف شروع کریں۔ اگر 3 چکروں سے زیادہ کر چکے ہو تو جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرو۔ اگر 1 چکر تھا، 2 تھا، پھر ابتدا سے شروع کرو۔ اگر آدمی بوڑھا ہے، طواف میں تھک گیا ہے، بیٹھ جائے، سانس لے لے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم حدود حرم میں زکوٰۃ دیں گے اس کا بھی لاکھ ملے گا۔ کہتے جی کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور میرے دفتر میں نماز کی جگہ نہیں ہے، میں اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ آفس میں جگہ نہ ہو، کسی اور بلڈنگ میں ہو، کسی اور کونے میں ہو، یا اسی آفس میں کپڑا ڈال کے پڑھ لو اگر ممکن ہو۔ اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر آپ جب آفس سے نکلے آگے جا کے جس جگہ، کیونکہ جب کھڑا ہونا ممکن ہو تو بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہوتا، جب کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہر نماز کے بعد جنازہ ہے۔ یہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے سارے حرم کو کہا ہے مسجد الحرام، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں۔ اب بال بچے یہاں تو نہیں رہتے نا، مکے میں رہتے ہیں، تو جب سارا مکہ مسجد الحرام ہے تو جنازہ کہاں لے جائیں؟ عرفات جائیں پڑھنے کے لیے، اعلان کریں امام صاحب کی نمازی جو ہے آ جائیں، عرفات جا رہے ہیں، جنازہ پڑھ کے واپس آ جائیں، کیونکہ ہم عرفات تک تو حرم ہے، مزدلفہ حرم ہے، مینا حرم ہے، یہاں مسجد عائشہ تک حرم ہے، ادھر جیرانہ تک حرم ہے، ادھر خط علی، کہاں لے جائیں جنازہ؟ کیا خیال ہے؟ ایک جنازہ پڑھ کے واپس آئے تو 5 نمازیں ختم۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جنازہ اسی طرح ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں چونکہ گنجائش موجود ہے، جنازہ گاہ الگ ہوتی ہے، مسجد الگ ہوتی ہے۔ بھانجی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ ایک آدمی مالدار ہے، لڑکا غریب ہے، قرض دار ہے، باپ نے لڑکے کو زکات دے سکتا ہے، کیوں لڑکے کو کیوں زکات؟ لڑکے کو بغیر زکات کے ویسے دے۔ دیکھو کیسا کاروباری آدمی ہے، یہاں اللہ کے ساتھ یہاں بھی ڈنڈی مار رہا ہے، دینا بیٹے کو چاہتا ہے، کٹا زکات دے رہا ہے۔ نہ دو جناب، انشاءاللہ تمہارے مرنے کے بعد ساری دے دے گا وہ، ٹھیک ہے، رہنے دو کرتا، تم مرو تو صحیح، پھر وہ 2.5% نہیں لے گا، انشاءاللہ ٹوٹل لے جائے گا۔ خدا کا خوف کرو، اگر بچہ ہے قرضدار ہو گیا مدد کرو، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا۔ ایک عورت
مدینے سے آئی احرام پہننا بھول گئی. عورت کا کیا احرام ہوتا ہے؟ چادریں باندھنی ہوتی ہے عورت کو؟ نہ، عورت کا کون سا احرام ہے؟ یہ ہم نے پاکستانیوں سے سنا ہے عورت کا احرام. عجیب لوگ ہیں یہ، سر پہ جو پٹا باندھ دیتے ہیں رومال کہتے ہیں احرام. کوئی احرام نہیں. اور ایسی بے وقوف ہیں کہ وہ جو باندھا ہوا مسا اس کے اوپر کرتی ہیں، نماز ختم. خدا کے بندے، کوئی عورت کا احرام نہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے بس لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کیا احرام؟ رومال اگر احتیاطاً باندھے، بال نہ کھلے، بال نہ نظر آئیں، یہ تو نہیں کہ پھر مسا بھی اوپر کرے. کوئی زخم لگا ہوا ہے، پٹی باندھی ہوئی، کھول کے مسا کرے. او احرام کھل گیا یا مٹی کھل گیا. ڈرے تو رومال کھل جانے سے ڈریں، اور نہ ڈرے تو سارے گناہ ہضم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کر سکتا ہے آدمی؟ ایک بچہ 10 سال کا احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ جماعت والے ہمیں 3 دن کے لیے باہر لے جاتے. نہیں، آپ نہ جایا کریں، آپ 3 دن کے لیے گانے بجانے کے لیے جایا کریں. کیا فائدہ؟ دین کی تبلیغ کے لیے نکلو، کیا فائدہ ہوگا؟ تم 3 دن کے لیے جاؤ، ماشاءاللہ کوئی فلم دیکھ کے آؤ، کوئی نیا ڈانس گھر کھلا ہو تو وہاں سے فائدہ حاصل کرو. انا للہ و انا، یعنی دین کی تبلیغ کا بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے، یہ تو امت کا فرض ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور بعض مفسرین لکھتے ہیں جس نے تبلیغ نہیں کی گویا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ شرط ہے. خدا کا خوف کریں جو مسئلے ہر بات میں تمہیں، یعنی جب دین کا مسئلہ ہو وہاں آ کر تمہیں گرہ کیوں لگ جاتی ہے؟ حضور جب بھی دعا مانگتے 3 دفعہ مانگتے، جب بھی بات فرماتے 3 دفعہ فرماتے. تم وہ سنت پہ عمل کرتے ہو؟ عجیب لوگ ہیں، پوچھتے جی دین کی تبلیغ کریں اور کیا نہیں جی کفر کی تبلیغ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 12 دن کے بعد حیض آیا. 12 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، یہ بیماری ہے. 12 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، حیض مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے. یعنی کم از کم اگر 7 دن ہے تو باقی طہر ہونا چاہیے، پاکی ہونی چاہیے. 12 دن کے بعد آ رہے تو مانا بیماری ہو گئی ہے، حیض نہیں ہے. آپ غسل کریں، نماز پڑھیں، حرم میں آئیں، سب کر سکتے. میں نے کسی کو کہا تھا کہ تمہارے لیے عمرہ کروں گا. اب میری طبیعت ٹھیک نہیں، اب مہندی لگی ہے نا. کیوں کہا تھا جناب؟ آپ پکڑے جائیں گے جناب قیامت میں. کہا تھا تو پورا کرو. وہاں سے تو کہہ کے آ جاتے لوگوں، فکر نہ کرو جناب تمہارے لیے عمرہ کریں گے، حج کریں گے. ہاں آگے پتہ لگتا ہے عمرے میں تو محنت لگتی ہے. اب کہتے ہیں اب دعا پہ گزارا کرو. جناب آپ نے کہا تھا تو پورا کریں. نہیں کر سکتے کسی سے کروائیں اس کے لیے. نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، حدیث میں تحت السرہ فوق السرہ، اور سینے پر ناف پہ، ناف کے سب حدیث ہے. اور یہ اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنائی ہے. تم کیوں لڑتے ہو ایسے مسئلے؟ اچھا ایک آدمی کا پیٹ بڑا ہو کہاں ہاتھ باندھے گا؟ ذرا بندوا کے دکھاؤ مجھے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ سینے پہ باندھو جائز ہے، ناف پہ باندھو جائز ہے، نیچے باندھو جائز ہے، تاکہ جس کو جہاں آرام ہے نماز پڑھے. یہ تو رحمت کے مسئلے سے تم نے جھگڑا بنا دیا. احرام میں سر کے 2-3 بال گر جائیں ان کا تو فکر نہیں ہے، لیکن جو شیو کر کے گرا دیے جائیں اس کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے حرم میں آ کے شیو کرائے کہ کعبۃ اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے یہاں بھی آ کے حیا نہیں کیا. محمد کے روضے پہ بھی شرم نہیں کیا.
بہرحال جو بال گر جائیں کچھ نہیں ہوتا ہے، جو مردہ ہو، زندہ بال کبھی نہیں گرتا۔ اگر 2 یا 3 طواف کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں جائز ہے، افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد پڑھو۔ مسلمانوں کو جنت الفردوس نصیب فرما۔